کہ جب عمران خان صاحب نے کھل کر کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں, کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, تو پھر اس پر بھی ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی کان تو دھرے ہوں گے, کوئی نہ کوئی بات تو ان کے ذہن میں بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور جتنے شد و مد کے ساتھ اجاگر کیا ہے اور جس طریقے سے پوری دنیا سے پذیرائی ملی ہے, آپ کو پتہ ہے انتظار ہمیں کافی کرنا پڑا لیکن مورل سپورٹ آنا شروع ہوئی ہے جب بہت سارے ایکسپوجر ہو گئے ہیومن رائٹس کے اور EU ڈس انفارمیشن لیب کے اور گوسوامی کے لیکس اور سب کچھ. میرے خیال یہ سب کامیابی ہیں پاکستان کی جس طریقے سے بھی دیکھا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں, آپ کا ایمان وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے بعد ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلی بات چیت صرف یہ کریں کہ آپ کشمیر کا مسئلہ تو حل ہوگا سو ہوگا, آپ ان پر ظلم و ستم بند کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کر لیں, نیکسٹ سٹیپ لے لیں. آپ کہیں جی سیاچین کا بات کر لیتے ہیں, اس کی بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کشمیری بہن ہوں اور وہاں پر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, وہاں پر عورتوں کے ریپ ہو رہے ہوں, وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہو اور آپ کہیں کہ ہم آپ سے چینی خریدیں گے, ہم آپ سے پیاز خریدیں گے, تو یہ جو عملاً آپ بات کر رہے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں جو آپ نے کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ پہلے ماحول بنے جس میں ہم اپنے مسائل پہ بات کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس بات کو کلیئر کریں. میں نے کہا میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو زاہد صاحب ایک منٹ, جنرل صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا, میں ان سے اگری کرتی ہوں کہ اگر جی جنرل صاحب کمپلیٹ کیجئے گا. جی ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا سی پیک کے متعلق, آپ نے اس میں سوال کیا تھا اندر رہ گیا, وہ یہ ہے کہ سی پیک کے خلاف ہے امریکہ, جی پلیز, سی پیک کے خلاف ہے ہندوستان, اور آپ مجھے بھی پتا ہے ہندوستان اور امریکہ جو ہے مل کر چین کو سرکموینٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارا اتنا گہرا دوست چین, اگر اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, جو ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں اور آپ کشمیریوں کا انتظار کیے بغیر کہ ان پہ ظلم و ستم بند اور امریکہ کے کہنے پر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں, کیا چین سے نہیں ہم چینی منگوا سکتے یا کہیں اور جگہ سے نہیں ہو سکتا؟ ہم نے ضرور ہندوستان سے چینی لینی ہے. تو یہ میری بہن یہ اتنی سمپل باتیں نہیں ہیں. یہ میں البتہ مانتا ہوں کہ اگر اس اعلان کے بعد اس سے پہلے کہ چینی کی ایکچول درآمد شروع ہو جائے ہم یہ انتظار کریں کہ وہاں سے بھی کوئی پازیٹیوٹی آئے تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں, اچھی بات ہے, بات چیت ہونی چاہیے, امن ہونا چاہیے, ورنہ یہاں کے لوگ ہمیشہ ایسی اس میں گھرے رہیں گے. لیکن اگر 70 سال کی شہادتیں اور قربانیوں کو پس پش ڈال کر اور جو موجودہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو پس پش ڈال کر آپ کہیں جی نہیں آئیں ہم تو اپنی دوستیاں آگے بڑھاتے ہیں, بہت ہی افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے, بہت افسوسناک بات ہے. زاہد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گی, پھر آپ دونوں سے میں اجازت لوں گی. اچھا, انہوں نے بڑا اچھا اہم پوائنٹ ریز کیا کہ اگر واقعی وہ جو کشمیری لوگ ہیں ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, کشمیریوں پر وہ جسمت دری کے واقعات پیش آتے ہیں, خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے, لاکھوں ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی, سیکریفائس کیا, ابھی بھی لاشیں اٹھتی ہیں وہاں پہ, لاکھوں کی تعداد میں بھارتی فوج وہاں پہ مسلط ہے. اگر ہم ان کے ساتھ تجارت شروع کر دیں تو کشمیریوں کی کتنی دل آزاری ہے. مطلب پھر وہ یہ لگے گا نا کہ وہ جو ایک محاورہ ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, کہ ہمارے عملی اقدامات یہ کہ ہم تجارت کر رہے ہیں, الفاظ یہ کہ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے. افسوس کریں گے, افسوس کے ساتھ میں بات کہہ رہی ہوں, مجھے پرائم منسٹر کی نیت پہ شک نہیں ہے, وہ بڑے دل سے انہوں نے تمام باتیں کی, دل کی آواز تھی, تبھی دلوں کو جا کے چھوا اس آواز نے. کشمیری بڑے خوش تھے اس بات پہ کہ چلے پاکستان کو کوئی پرائم منسٹر کھل کے ہماری بات کر رہا ہے. ماضی میں ایسے وزیر اعظم رہے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں کرتے تھے, چٹ پہ جو لکھ دیا جاتا تھا کشمیر کا نام ہی نہیں ہوتا تھا, کلبھوشن کا نام نہیں لیتے تھے جا کے وہاں پہ. تو ابھی پریکٹیکلی جب یہ ہو جائے گا, انٹینشنلی کہہ دیں ان انٹینشنلی کہہ دیں, سچویشن جو بھی بن گئی, حالات جو بھی بن جائے, لیکن اس سے تاثر کیا جائے گا, کشمیریوں کو کیا تاثر جائے گا؟ فضا, پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا نہیں جا سکتا جس سے کشمیریوں کی دل آزاری ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیریوں کے ہیومن رائٹس ہیں وہ نان نیگوسیبل ہیں. پاکستان کا کشمیریوں سے تعلق اور کشمیریوں کا پاکستان سے جو تعلق ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ابھی پاکستان ڈے پہ پورے کشمیر میں پاکستان کے پرچم لہرائے گئے. فضا, میں آپ سے شیئر کروں کہ جب وہاں پہ کشمیری شہید ہوتے ہیں تو ان کی یہ ول ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستانی فلیگ میں, پاکستانی جھنڈے میں دفنایا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حقیقت ہے, بالکل ہوتا ہے, ہم کبھی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. کشمیریوں کی دل آزاری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی قسم کی جو ہے وہ
اس میں شک کی تو گنجائش نہیں ہے. پرائم منسٹر نے ابھی ریسنٹلی جب اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم پورے خطے میں امن چاہتے ہیں, ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے بنیادی جو مسائل ہیں ان کا حل ضروری ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر ہے. پھر انہوں نے ابھی جو خط لکھا جو کہ صرف 2 دن پہلے 29 اگست کو, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہونا ضروری ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جانا ضروری ہے. تو جب انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر, حکومت پاکستان بات کرتی ہے, تو اس سے ہماری یہ مراد ہے کہ جی وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا بند ہونا ضروری ہے. پاکستان نے ہر فورم کے اوپر یہ ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھایا اور پاکستان یہ ایشو اٹھاتا رہے گا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک جو ہے وہ 3 مرتبہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کے اندر سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ ایشو اٹھایا گیا. یو این کی جتنی ہیومن رائٹس مشنری ہے, ہیومن رائٹس کونسل ہے, وہاں پہ یہ ایشو اٹھایا گیا. جتنی ہیومینیٹیرین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں وہاں پہ یہ بات کی گئی. انٹرنیشنل میڈیا, تو آج جو گلوبل اوپینین ہے وہ پوری دنیا کشمیریوں کے جو حقوق ہیں ان کی بات کر رہی ہے. تو آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ کشمیریوں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. زاہد حفیظ صاحب اور جنرل صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین, اس کے ساتھ ڈاکٹر فیض اکبر خان اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.